بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قاری صاحب نے جو قرآن پاک ہم لوگوں کے سامنے تراویح میں سنایا ہے وہ سورہ صافات کی آخری آیات پر، اس کے بعد سورہ صاد، اس کے بعد سورہ الزمر اور اس کے بعد سورہ المومن کی مکمل سورہوں پر مشتمل ہے۔ میں اس طریقے سے بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول، اپنے حبیب نبی خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ مبعوث فرمایا تو قرآن پاک کی جو حیثیت اس بعثت کے تعلق سے اور اس دعوت کے تعلق سے جس کے لیے یہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے اور حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی و رسول بنایا گیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھ لیجئے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء کرام کا کیا مقام ہے، وہ سورہ الصافات کی آخری 3 آیات کی روشنی میں سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب کریم تمام ہی عیبوں سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، شرک سے وہ بالکل منزہ ہے، کسی قسم کا شرک اس کے لیے آدمی سوچے بھی یا گمان بھی کرے تو اس سے زیادہ غلط بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اور ساری تعریفیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ شروع اور آخر کی آیتوں میں ہے، درمیان میں ہے وسلام علی المرسلین، یعنی سلام ہو مرسلین پر، بھیجے گئےوں پر، رسولوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سلامتی کی ہر وقت سلامتی کا خیال رکھتا ہے، اور سلامتی میں کے معنی و مفاہیم کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس کے اندر منفی کسی قسم کا کوئی کمزوری کا احتمال یعنی ہوتا نہیں ہے۔ یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جتنی بھی کسی قسم کی پریشانی ہو سکتی ہے اس کے خلاف سلامتی، جتنی بھی منفی چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس کے خلاف، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص پروٹیکشن، اور دوسری طرف پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ اس شخص کے لیے جس کو سلام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور کرم اور فضل اور اس کے لیے خاص بشارتوں کا تسلسل اور بارش، اس کی موسلادھار بارش، یہ ہے سلامتی۔ اس سے زیادہ بھی اور ہم چند باتیں کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ انبیاء کرام کا وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام کہتا ہے، کرتا ہے، کہتا رہتا ہے۔ اور اس دنیا میں جب بھی سلام ان پر، جب پیدا ہوئے جب بھی ان پر سلام، اور جب وہ دنیا سے یعنی اٹھائے گئے تب بھی سلام، اور جہاں ہیں تب بھی سلام۔ یہ سورہ مریم کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ آج سورہ صاد کے تعلق سے میں بات پہلے کروں گا، پھر جیسے کہ ترتیب ہے مصحفی ترتیب، پھر سورہ زمر ہے، پھر سورہ المومن ہے، اسی ترتیب میں محسوس ہوتا ہے صاد اور زمر اور المومن نازل بھی ہوئی ہیں، ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کہ ہجرت حبشہ ہونے والی تھی اور جب ہو چکی تھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس درمیان میں یہ صورتیں تینوں نازل ہوئی ہیں، اور ان کی آیات گویا
محسوس ہوتا ہے کہ نازل ہوئی ہوں گی. کچھ پہلے نازل ہوئی ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 1 سال پہلے سے ہجرت حبشہ کے یہ صورتیں صاد اور زمر اور المومن نازل ہوئی ہوں گی، اور 1-2 سال 3 سال بعد تک نازل ہوتی رہی ہوں گی. اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں کے تحت ان کو ایک ترتیب دے کر کے ہمارے سامنے اب رکھا ہے، جو ہمارے سامنے مصحفی ترتیب میں ہے. تو سورہ صاد کے بارے میں ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ اس کا پس منظر، اس سورہ صاد کا پس منظر اس سورہ میں ہی غور کریں تو دیکھیں ہم تو اندازہ ہوگا کہ ایسا لگتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات ایسے گندے قسم کے الزامات انہوں نے لگائے جس کو حضور کبھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کی قوم نے کبھی آپ کو جھوٹا تو کہا ہی نہیں آپ کی بعثت سے پہلے، بلکہ آپ کو تو صادق اور امین کہا، اور کہا ہی نہیں بلکہ قسمیں کھاتے تھے اس پر وہ تو. لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کرم سے نوازا اور ایسی رحمتوں سے نوازا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جو نبوت ہے، تو جب نبوت سے نواز دیا اور قرآن پاک جیسا عظیم ترین یعنی صحیفہ آپ پر نازل کر دیا اور عظیم ترین نعمت کا اتمام کرنے کے لیے آپ کو نبی بنایا، تو پھر ان لوگوں نے اس کو بجائے اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ لیتے، انہوں نے پہلے مذاق اڑانا شروع کیا، کچھ سوالات رکھنا شروع کر دیے، اس کے بعد پھر انہوں نے نفسیاتی طور پر بہت سے ٹارچر کیے، اس کے بعد پھر انہوں نے سورہ المومن تک پہنچتے لگتا ہے کہ جسمانی طور پر بھی اذیت دینے لگے. یہ تو حضور کے ساتھ میں ہو رہا ہے، اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ تو کیا ظلم ہو رہے تھے. آپ حضرت بلال، حضرت خباب بن عرط اور حضرت آل یاسر جسے کہتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت سمیہ، اور ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہے تھے اس کی روشنی میں، جو کہ تاریخ سے ثابت ہیں، جو سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے. تو میں سورہ صاد کے تعلق سے پہلے عرض کروں گا کہ سورہ صاد کی آیات کی روشنی میں ان حالات کو ہم سمجھیں تو تب ہمیں اندازہ ہوگا قرآن پاک کے نزول کا مقصد ایک اس وقت خاص طور سے، یعنی اس زمان اور مکان میں کیا تھا. ایک تو اس زمان و مکان میں، اور اس کے بعد پھر قیامت تک کے لیے اس کا کیا مقصد ہوگا. اس زمان و مکان میں لیجیے پہلے. تو اس زمان و مکان میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے صاد والقرآن ذی ذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. اس سے اندازہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ قرآن پاک کو انڈرمائن کر رہے ہیں یہ، لیکن اللہ تعالیٰ خاص طور سے یہاں پر قرآن پاک کو ایک ایسی یاد دہانی بتا رہا ہے، اس کی قسم کھا رہا ہے، اس کی نصیحتوں کی قسم کھا رہا ہے کہ جو نصیحت برے ذکر ہے یہ. اور حضور نبی اکرم کو تسلی کے لیے یہ الفاظ فرما رہا ہے کہ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے، اور یہ اس وجہ سے انکار کیا ہے کہ سخت تکبر میں اور ضد میں مبتلا ہیں. وجہ بھی بتا دی. اس کے بعد چوتھی آیت میں فرمایا گیا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. ان کو اس بات پر تعجب ہونے لگا کہ ان کے درمیان میں ہی ایک انسان، ایک شخص ان کو ڈرانے کے لیے بھیج دیا گیا. تو کافروں نے یہ کہا کہ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. یہ غور کیجئے کہ یہ ساحر ہیں، یہ کذاب ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساحر اور جھوٹا کہنے شروع کر دیا. تو اس پر حضور نبی اکرم کو بہت ہی تکلیف ہوئی.
اور مزید آگے بڑھ کر انہوں نے یہ کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد. اتنی سخت باتیں کہیں انہوں نے. سوچئے کیا کہا انہوں نے یہ کہا یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور سرداران قوم یہ کہتے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اور اپنے معبود کی عبادت پر، اور یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے. ایسے الزام، ایسا بہتان حضور نبی اکرم پر. ایک تو پہلے جھوٹا کہہ دیا، پھر یہ کہا کہ کسی اور ہی غرض سے یہ بات کہی جا رہی ہے، کچھ اور ہی مقصد ہے، یہ کچھ اور چاہتے ہیں، سرداری چاہتے ہیں. اپنی سرداری بھی ایک زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سرداری دیں گے، لیکن اس سے زیادہ ہوا کچھ اور چاہتے ہیں. یہ بات ہے، یعنی اس کی غرض کچھ اور ہے. اس پر حضور نبی اکرم کو بہت ہی افسوس ہوا، بہت ہی تکلیف ہوئی. تو اللہ رب کریم نے اپنے کلام کو پھر ایسے نازل فرمایا کہ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا العید انہ اواب. اے نبی اکرم، آپ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کریں، اور وذکر عبدنا داؤد ذا العید انہ اواب، اور آپ ہمارے بندے داؤد جو کہ طاقت والا بھی تھا، 2 ہاتھوں والا، قوت والا، حشم اور فطوت والا، اور اللہ کے حضور جھکنے والا اواب بھی تھا، توبہ کرنے والا بھی تھا. اور اس کے بعد قصہ سنایا ایک حل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب. اب اس کے بعد جب گویا حضور نبی اکرم اس کی طرف ان کلام اللہ کی طرف گویا متوجہ ہوں، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان حالات میں ان کے سامنے ان کو ضرورت ہوتی ہے کوئی قصہ سنایا جائے. قصے کے ذریعے سے انسانوں کو ایک نفسیاتی طور پر اس سے سکون ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ قصہ سنا دیا کہ اچانک ان کی خوابگاہ میں 2 شخص پہنچ گئے، دیوار پھاند کے پہنچ گئے. جس وقت وہ عبادت میں مشغول تھے، تصور المحراب. تو یہ کہہ رہا ہے ان میں سے ایک کہ آپ گھبرائیں نہیں، اور ہم 2 لوگ ہیں جن کا ایک مقدمہ ہے، اور اس مقدمے کو آپ اس کا فیصلہ کر دیں. وہ مقدمہ یہ بتایا کہ ان ھذا اخی لہ 99 ناجۃ ولی ناجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا وعظنی فی الخطاب. کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے. لیکن یہ جو ہے یہ کہتا ہے مجھ سے کہ تو اپنی ایک بھی دمبی مجھے دے دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا دیا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بہت غلط کام کر رہا ہے کہ تیرے پاس ایک ہی ہے تب بھی تجھ سے لے لینا چاہتا ہے. اور اس طریقے سے 1-2 باتیں اور کہیں انہوں نے، لیکن ان کو ایک دم تنبہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہا ہے، مجھے کچھ تنبہ کرنا چاہتا ہے، مجھے کچھ بتانا چاہتا ہے. یہ لوگ جو ہیں اسے کہتے ہیں اللہ والے. یہ ہے وہ بات جو قرآن جس طریقے سے انسانوں کو یعنی ان کی زندگیوں کو بدلتا ہے، ان کو بروقت برمحل ان کو متنبہ کرتا ہے، اور وہ متنبہ ہو جاتے ہیں. چنانچہ وہ متنبہ ہو گیا، فوراً وہ سجدہ کیا انہوں نے اور توبہ کی. اس سلسلے میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کس بات پر یہ متنبہ ہوئے، اس کے سلسلے میں ایک آیت اسی سورہ کی یہ ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. اس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا تھا کہ ہم نے آپ کو اتنی بڑی بادشاہت دی ہے، خلیفہ بنایا ہے زمین میں، تو فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ سب معاملات کریے آپ،
اور حق کے معاملات میں اس بات کا خیال رکھیے کہ ولا تتبعوا الہویٰ، یعنی خواہشات نفس کی پیروی مت کیجیے، ورنہ آپ کو اللہ کی راہ سے یہ بھٹکا دے گی وہ خواہشات نفس۔ اس کا مطلب کوئی ان کے ذہن میں ایسا خیال گزرا تھا، کوئی ایسی خواہش ان کے ذہن میں آئی تھی جو کہ ان کے مقام اعلیٰ سے فروتر تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ تنبؤ کیا تھا۔ اب اس کے سلسلے میں تفسیروں میں بات آتی ہے، لیکن جو ببلیکل لٹریچر ہے وہ کہاں تک لے جاتا ہے، کتنی گندی گندی باتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے، جو ان کے ذہن میں صرف خیال آیا تھا قرآن کے مطابق، وہ ان کو باقاعدہ عملاً کر کے وہ کہتے ہیں، یعنی دکھاتے ہیں کہ وہ انہوں نے عملاً ایسے کر کے کیا کہ اپنے سپہ سالار کی بیوی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ نظر بد ڈالی بلکہ عمل بد تک کر لیا۔ یہ ببلیکل لٹریچر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یعنی اس لٹریچر کو جو کہ ان کی کتابوں میں ان کے انبیاء کرام کے بارے میں غلط باتیں پھیلا دی گئی ہیں، ان کو بھی دور کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو بھی صاف کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مہیمن بھی ہے قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بر وقت یہ بھی بتا دیا کہ یہ سب کچھ غلط ہے جو کہ ببلیکل لٹریچر میں ہے، اشاروں میں گیا۔ تو ایسے ہی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس میں قصہ بیان کر کیا کہ ایک دھڑ جو ہے اچانک ان کے کرسی پر گر گیا، کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو پھر ان کی ایک دعا کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن میں آیا ہے کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو مجھے بخش دیجئے اور مجھ کو ایسی بادشاہت دے دیجئے کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے۔ آج کل کچھ لوگوں کے ذہن میں اس سے یہ خیال آتا ہے، بار بار آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو یہ غلط دعا مانگی تھی اس لحاظ سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے سب سے بڑی بادشاہت ملے اور میرے بعد کسی کو بادشاہت ہی ملے ہی نہیں۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے، صحیح پرسپیکٹو میں لیں گے تو اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ وہ ان کے دل میں جو ایک خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی بادشاہت بھی دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور نبی نہیں بنایا بلکہ انہوں نے سورہ نمل میں کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس بادشاہت کو، فتوت و جلال کو اللہ کے دین کی اشاعت کے معاملے، دین کی راہ میں اس کو خرچ کیا، اس کے دین کی راہ میں اس کو استعمال کیا۔ چنانچہ ملکہ سبا اس پر ایمان لے آئی، سورہ نمل آپ کو یاد ہوگا، اس میں یہ واقعہ میں سنا چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اب وہ چاہتے تھے کہ میری بادشاہت یہ آگے بھی قائم رہے اور دین کی اشاعت ہوتی رہے، لیکن اللہ کی جو مشیتیں ہوتی ہیں اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اور ان کا بیٹا جو ہے وہ کندہ ناتراش نکلا۔ تو جب ایسا ہوا اور دیکھنے لگے کہ اس کے لچھن اچھے نہیں ہیں تو پھر انہوں نے باز آ گئے اور انہوں نے یہ دعا کی۔ اب اس دعا کو اس انداز سے لیجئے کہ گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اے اللہ یہ بادشاہت مجھ پر ہی ختم ہو جائے، اب آگے کیونکہ تیرے دین کا کام نہیں ہو پائے گا، وہ بات نہیں آئے گی جس غرض کے تحت میں سوچ رہا تھا دعا مانگنا، جو میری خواہش تھی۔ اے اللہ تو اپنی حکمتوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ہے رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی کا میرا حقیر گویا میرا خیال ہے، حقیر خیال یہ ہے میرا، اس سے اور لوگوں نے بھی اس کا مطلب یہی لیا ہے۔ بہرحال تو یہ سورہ صاد کی روشنی میں غور کیجئے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے یعنی آپ پر نازل ہونے والے کلام کے وسیلے سے اور توسط سے ہم سب کو اور قیامت تک کے لوگ انسانوں کو اس کے اندر رہنمائی ملتی ہے۔ اب میں سورہ زمر کی طرف آتا ہوں۔ اب زمر کے اندر پہلے تو میں یہ بتا دوں بات شروع کیسے ہوئی ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا لہ الدین الخالص۔ توحید کو جس طریقے سے
اس سورے میں پروجیکٹ کیا گیا ہے اور ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس زمانے میں حضور سے مطالبہ اور آپ کے جانثار صحابہ کرام سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کو لیجیے۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو العزیز الحکیم ہے وہ بہت ہی اہتمام سے نازل فرمائی ہے اور حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، تو فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں دین کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے۔ دین کہتے ہیں اطاعت کو، پورے نظام زندگی کو جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق کام کیا جائے، وہ نظام زندگی۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہتا ہے کہ اس کی انسان کی زندگی اس دنیا میں کس طریقے سے گزرے، اس کا نام ہی دین ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو خالص یعنی اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت ہو اور پوری اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الدین الخالص۔ اب یہ چیز اس کی روشنی میں آپ نے جو میں نے ابھی پس منظر بتایا تھا اس کی ایک ضرورت ہے، یعنی ایک تنوع کی بھی ضرورت بھی تھی، ایک پازیٹیو انداز میں بات بھی بتانے کی ضرورت تھی، یعنی گویا اللہ تعالیٰ ایک طرف ان حالات میں تبصرہ کرتا تھا، ان میں کمک پہنچاتا تھا، اور دوسری طرف وہ دین کیا ہے اس کی طرف توجہ دلاتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور آپ کے بعد قیامت تک کے لیے جو انسان ہیں ان کی رہنمائی کے لیے ایک مثبت انداز میں بات فرماتا تھا، یہ سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ تو یہ ہے وہ بات۔ اب اس کے اندر کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جس کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو قنوطیت طاری ہو جاتی ہے، جو مایوسی طاری ہو جاتی ہے کہ ہم سے تو بہت غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم سے تو بہت گناہ ہو گئے ہیں اور ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت عمار بن یاسر کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ کلمہ کفر ان کی زبان سے نکل گیا۔ بہت روتے ہوئے حضور کے پاس آئے تو حضور نے بہت تسلی دی اور یہ کہا کہ دل میں تمہارے اگر کوئی غلط خیال نہیں ہے اور آج بھی تم اسی طریقے سے یعنی اس دین پر قائم ہو، تو زبان سے اگر مجبوراً تم نے کہہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ایسے ہی ایک دوسرا خیال سوچیے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ غلط کام کرتے رہے، گندگی کرتے رہے، بدکاریاں کرتے رہے، اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ راستے سارے بند ہو گئے، اب کوئی حق پانے کا راستہ ہے ہی نہیں۔ یعنی یوں کہیے گا کہ اس زمانے میں جو دور جاہلیت میں جو بہت سی خرابیاں، بدکاریاں اور گندگیاں جو وہاں پر ہو رہی تھیں، جس قسم کی بھی خرابیاں تھیں، تو کچھ لوگوں کو شیطان یہ بہکا رہا تھا کہ اب ہم یعنی حالانکہ حضور نبی اکرم سے ان کا ایک قسم کا ایک سافٹ کارنر تو تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کی دعوت بہت بہترین دعوت ہے، اس میں نجات ہے، لیکن شیطان بہکاتا تھا، یہ کہتا تھا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو کچھ نہیں، ہم نے تو بہت ایسی غلطیاں کی ہیں، اب ہمیں اللہ تعالیٰ معاف تو کرے گا نہیں۔ تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر سورہ الزمر کے اندر ایک آیت بہت پیاری سی ہے، اس کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا بات کس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان کے سامنے بات رکھ رہا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ آپ اے نبی اکرم ان کے سامنے رکھ دیجئے، ان کے سامنے بتا دیجئے، فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو، یعنی اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخشنے والا ہے، کیونکہ وہ تو بہت ہی غفور اور رحیم ہے۔ ہاں مگر تمہیں اس کی طرف پلٹنا ہوگا، وانیبوا الی ربکم، اور اس اسلام کو اپنی زندگی میں جاری و نافذ کرنا ہوگا، پوری طریقے سے سرنڈر کرنا ہوگا،
ہاں اگر تم جب پلٹ آؤ گے اور اسلام قبول کر لو گے اور سرنڈر کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سارے تمہارے پرانے گناہ تمہارے معاف کر دے گا. یہ کہا جا رہا ہے معاف کر دے گا. صرف اسلام لے آؤ، دل کی گہرائیوں سے اسلام لے آؤ، سرنڈر کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے لیے منتظر ہیں. آج بھی وہ غفور ہے اور رحیم ہے. ورنہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، کوئی مدد تمہاری نہیں ہوگی. یہ ہے وہ بات. تو مثبت انداز میں بھی منفی انداز میں بھی یہ بات فرمائی جا رہی. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو ان میں سے جو آپ قرآن پاک کی جو بہترین چیزیں ہیں، جو بہترین تعلیمات ہیں، ان کی بہترین تعلیمات کو مثبت انداز میں جو پیش کیا جا رہا ہے، کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ان کو بہترین انداز سے کرنے کی کوشش کرو تو تمہارے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے دامن کھلے ہوئے ہیں، رحمتیں آپ کے لیے منتظر ہیں. یہ سورہ زمر کے اندر تھی بات. اب دیکھیے حالات پھر اور بگڑے. جیسے میں نے بتایا اس میں درمیان میں یہ آیت آ گئی تھی. اب حالات ایسے آ گئے کہ نہ صرف یہ کہ حضور کے ساتھ حضور کو نفسیاتی طور پر ٹارچر کیا جا رہا تھا، جیسے سورہ صاد میں میں نے ذکر کیا، اب عملی طور پر بھی انہوں نے عملی جامہ پہنا دیا. تو سورہ المومن جو ہے اس طرف اشارہ کر رہی ہے اور وہاں پر قصہ سنایا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا. کہ فرعون کیا کہہ رہا ہے، فرعون اس زمانے میں اس نے کیا فیصلے کیے ہیں اور ان فیصلوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے راستے نکالتا ہے اپنے بندوں کے لیے، ان بندوں کے لیے جو نئے کام کرتے ہوتے ہیں، اپنے نبیوں کے لیے خاص طور سے. تو یہ اب غور کیجئے. تو پہلے تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کے محل میں ایک خفیہ میٹنگ میں یہ طے کیا جا رہا ہے کہ قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ. فرعون کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو مجھے کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، بلا لے وہ اپنے رب کو. اب یہ کہاں کہہ رہا ہے؟ ایک میٹنگ کر رہا ہے اپنے دربار میں، اور پھر بہت سے بڑے بڑے اس کے اعلیٰ عہدے داران ہیں تب لوگ. اب اس کے اندر ایک اسی کے ہی یعنی قبطیوں میں سے ایک شخص ہے، آل فرعون میں سے ہی ہے، وہ مومن ہے، وہ ایمان لے آیا ہے. اب وہاں پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو فیصلے ہو رہے ہیں اس پر وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے خاموش نہیں رہنا چاہیے. حالانکہ وہ جب تک وہ ایمان نہ ہوا ہے، یعنی اس نے وہ ابھی تک ایمان کو چھپائے ہوئے ہے، لیکن اس طریقے سے وہ حمایت کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ایسے بہترین انداز میں خطاب کر رہا ہے. جیسے میٹنگ ہوتی ہے اپنے ہر ایک اپنی بات پیش کرتا ہے، تو جیسے فرعون نے اپنی بات پیش کی تو اس کے بعد موقع ملا، اس کو موقع دیا گیا اس کو کہ تم بھی کچھ کہو. تو اس نے بہترین خطاب کیا ہے. اس سورہ کے اندر آپ دیکھیے کیا خطاب، بہترین خطاب اس مومن کا ہے، اور کس طریقے سے وہ حمایت کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو یہاں پر وہ تو ہے ہی پورا. اس میں جو سبق ہے ہمارے لیے وہ سبق یہ ہے کہ جب حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرداران قریش یعنی وہی فیصلے کر رہے ہیں جو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فیصلے کیے تھے، تو ایسے ہی ضرورت ہے کہ کوئی شخص آل فرعون جیسا، آل فرعون میں جیسے وہاں پر ایک شخص آیا تھا ایمان یعنی اپنا چھپائے ہوئے تھا، لیکن اس دن اس نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کھڑے ہو کر بات کہہ دی. تو گویا ابھارا جا رہا ہے اس سائلنٹ میجارٹی کو کہ یہاں پر اٹھ کر کے لوگ آئیں، اور جب دیکھ رہے ہیں کہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، محمد صادق امین کے خلاف ان کی نظر میں یہ غلط بات ہو رہی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، تو کم سے کم آواز بلند کریں، کم سے کم یہ کہیں کہ یہ غلط بات ہے. یہ اس سورہ میں گویا ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کو ابھارا جا رہا ہے، لوگوں کو، سائلنٹ میجارٹی کو. جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ بولیں بھی، وہ خاموش نہ رہیں، اور جو ایمان نہیں لائے ہیں
ان کو گویا ایمان لانے پر ابھار کر کے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوا قصہ؟ اس میں یہ ہوا کہ وہی جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی، قرآن بتا رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وقال موسیٰ انی اُسْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اپنے رب اور آپ کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آنا چاہتا ہوں ہر اس شخص کے جو متکبر ہے اور حساب و کتاب کے دن پر ایمان نہیں لاتا، یعنی اس کے خلاف، اس کے مقابلے میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب سوچئے، اب ایسے حالات حضور نبی اکرم کے ساتھ ہیں، اور ایسا ہوا ہے کہ سرداران قریش میں سے ایک عقبہ بن ابی معیط نام کا ایک سردار، یہ تفسیروں میں آتا ہے، وہ ایک دن ایسے ہی کر گزرتا ہے، یعنی حد کر دیتا ہے، حضور کے ساتھ میں جسمانی ٹارچر کرنا چاہتا ہے، جسمانی ٹارچر نہیں کرنا چاہتا بلکہ حضور نبی اکرم کو معاذ اللہ ختم کر دینا چاہتا ہے، اور اس طریقے سے ختم کر دینا چاہتا ہے کہ تاکہ آپ کے خاندان والے کچھ کہیں بھی زیادہ تو زیادہ کچھ کہہ نہ پائیں۔ وہ یہ کرتا ہے کہ حضور نبی اکرم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی چادر، لمبی والی چادر جو ہے وہ ان کے گلے میں اس طریقے سے ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو لپیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے لپیٹنا شروع کرتا ہے کہ حضور نبی اکرم کا گلا گھٹنے لگتا ہے۔ گلا گھٹنے لگتا ہے تو اچانک، یعنی ظاہر ہے یہ بعید نہیں تھا، قریب تھا کہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑتے، اور ایک دم اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور دھکا دے کر اس کو ہٹایا، اور کیا کہا بالکل وہی کہا جو اس شخص نے، مومن شخص نے اس وقت کہا تھا کہ وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ آپ ایک شخص کو اس لیے قتل کریں گے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ دھکا جب دیا اس کو، سردار مکہ کو، عقبہ بن ابی معیط کو، تو یہی کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم صرف ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور اس کے بعد ان کی زبان پر، حضور نبی اکرم کی زبان پر وہی آیت تھی کہ انی اُسْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔ بالکل وہی، مطلب بر وقت بر محل قرآن پاک یعنی جو کمک دیتا ہے، جو رہنمائی کرتا ہے، وہ ان صورتوں میں پتہ چلتا ہے ہمیں۔ آپ غور کیجئے کس طریقے سے قرآن پاک یعنی دلوں کو اطمینان کے لیے، جو داعیان حق ہیں ان کے لیے بر وقت بر محل ان کی مدد فرماتا ہے، اور قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ ان تینوں صورتوں کی روشنی میں بھی آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس سے بر محل بر وقت رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب کریم جو حالات امت مسلمہ کے سامنے دنیا میں ہر جگہ جیسے ہیں، ان میں اپنے کرم کا، خصوصی کرم کا معاملہ فرمائے، اور ہمارے لیے ان فتنوں کو نہ کھولے۔ ہم بہت کمزور ہیں رب کریم، ہمیں معاف کر دے رب کریم، اور آج جو کچھ میری زبان سے نکلا ہے اگر ان میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دے، اور آپ کے اور میرے قلب سے محو فرما دے، اور جو بات صحیح زبان سے نکلی ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے قلب میں اس کو جاگزیں فرما دے، میری زندگی قرآن پاک کے نور سے منور فرما دے، آپ کی زندگی بھی قرآن پاک کے نور سے منور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے حق میں، آپ کے حق میں حجت کرنے والا بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.